وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح علیہ السلام کے شیعہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تھے ان کی جماعت سے، جبکہ وہ اپنے رب کے حضور اس حال میں حاضر ہوئے کہ سلیم الفطرت دل کے ساتھ آئے، توحید کے اوپر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے، تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ کیا تم گڑے ہوئے جھوٹے ہوئے خداؤں کو اللہ کے علاوہ پوجتے ہو؟ پس تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمام مخلوقات کا کریٹر ہے؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، پھر انہوں نے یوں ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ انہوں نے توریہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 3 توریے کیے، ایک کا یہاں ذکر ہے، ایک کا سورۃ الانبیاء میں، اور ایک کی ڈیٹیل صحیح بخاری میں ہے۔ یہ توریہ کرنا بسا اوقات دعوت و تبلیغ کے لیے، بسا اوقات جان بچانے کے لیے، جس میں دونوں طرف مطلب نکلتے ہوں۔ بظاہر وہ سٹیٹمنٹ جھوٹی ہوتی ہے، لیکن بولنے والے کی طرف سے دونوں طرف جا رہے ہوتے ہیں مطلب۔ وہ جو اس کا مطلب ہے وہ سچا لے رہا ہوتا ہے، اسے توریہ کہتے ہیں۔ کیونکہ ان کی قوم ستارہ پرست تھی تو انہوں نے ان کو دھوکہ دینے کے لیے ستارے کی طرف دیکھا اور کہا میں بیمار ہوں۔ اس قوم کا یہ عقیدہ تھا کہ ستاروں کی وجہ سے لوگ ایسے علوم جانتے ہیں کہ ستاروں کی وجہ سے مشکل یا پریشانی آتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کو کوئی ٹینشن ہو، اپنی قوم کے اعتبار سے بھی، اور فزیکلی بھی ہو سکتا ہے بیمار ہوں۔ ہو سکتا ہے اپنی قوم سے روحانی بیماری کا بھی ذکر کیا ہو کہ میں تمہاری طرف سے پریشان ہوں۔ یہ ہیلا انہوں نے اس لیے اختیار کیا کیونکہ وہاں پہ ایک سالانہ میلہ لگ رہا تھا۔ پوری قوم اس وقت جا رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر پلان کیا کہ میں ان کے بتوں کے ساتھ کچھ کرتا ہوں تاکہ ان کو دعوت و تبلیغ کر سکوں۔ یہ پورا واقعہ ڈیٹیلڈ سورۃ الانبیاء میں آیا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ انہیں چھوڑ کر میلے پر چلے گئے اور وہ پورا گاؤں خالی ہو گیا۔ آپ چپکے سے ان کے جھوٹے معبودوں کے پاس آئے اور کہا فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون، اور پھر کہا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ان کے سامنے بڑی بڑی ٹریوں میں انہوں نے کھانے لا کر رکھے ہوئے تھے۔ بیسیکلی کھانے تو مجاوروں نے اپنے پیٹ پالنے کے لیے رکھے ہوئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے تنزیہ گفتگو کی کہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پھر انہوں نے کہا کہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر انہوں نے پوری قوت کے ساتھ ضرب لگائی اپنے دائیں ہاتھ سے اور سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے کہ کلہاڑا لے کر انہوں نے سب بت توڑے اور پھر کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، اور پھر قوم آئی تو ان کے ساتھ بھی توڑیا کیا اور کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھو، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ بولتا ہے تو پوچھ لو ان سے کہ کس نے کیا ہے، ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ اور بڑے سے مراد انہوں نے اپنے آپ کو لیا کہ جو ان سے زیادہ طاقتور اور بڑا ہے، اور ان کو یہ سمجھ آئی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بڑے بت نے کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا یہ ابراہیم تجھے پتا تو ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ توحید دیا۔ قال اتعبدون ما تنحتون، کہا اس نے کیا پوچھتے ہو وہ جن کو خود تراشتے ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو تف ہے تم پر بھی اور تمہارے آباء و اجداد پر بھی کہ تم لوگ بے دلیل اس طرح کے معاملات کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو۔ سورۃ النساء میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جس کے لیے چاہے گا ہر گناہ معاف کر دے گا، دنیا میں شرک بھی معاف ہو جائے گا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 میں آیا ہے کہ دنیا میں شرک سے توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، الحمدللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کو توڑ دیا۔ تو جب وہ سارے میلے سے رنگ رلیاں منا کر واپس آئے دوڑتے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ تم پوچھتے ہو انہیں جنہیں تم خود تراشتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور جو کچھ تم پیدا کرتے ہو اس کا بھی الٹیمیٹ خالق اللہ ہے۔ یعنی یہ جو بت تم نے تراشے ہیں اس کے لیے پوٹینشل کس نے دیا ہے؟ اللہ نے، یعنی اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور جو اعمال ہیں یعنی ان بتوں کو تم نے تراشا ہے یہ طاقت بھی کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو دراصل اللہ خالق ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ اللہ کو پوچھتے بجائے اس طاقت سے بت تراشنے کے، اللہ کے سامنے سر تسلیم ہم کرتے۔ انہوں نے کہا کھودو اس کے لیے زمین میں گڑھا، آتش کا داں بناؤ اور پھر اسے اس آگ میں پھینک دو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، انہوں نے تو چاہا تھا آپ کا برا کرنا لیکن وہی ذلیل و خوار ہو گئے۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے کہ ہم نے حکم دیا اے نار ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر اور سلامتی بن جا، اتنی ٹھنڈی نہیں کہ برداشت نہ کر سکے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے تو انہوں نے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔
تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی مشکل اور پریشانی آتی تو وہ پڑھتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ وکیل وہی ہوتا ہے نا جس کے سپرد آپ اپنے سارے معاملات کر دیتے ہیں اور وہی آپ کا کیس لڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے برا چاہا مگر اللہ نے انہی کو ذلیل و خوار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔